والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی مشہور سورہ اخلاص کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ اخلاص 30ویں پارے میں آخری صورتوں میں شامل ہے اور بہت ہی مبارک سورہ ہے۔ اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت ہی محبوب سورہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورہ کی فضیلت، اہمیت سن کر ایک صحابی ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پہلے انہوں نے سورہ فاتحہ، پھر قرآن مجید کی کچھ آیات، لیکن آخر میں پھر وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس سورہ کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور اتنا ثواب کسی اور سورہ میں نظر نہیں آتا۔ دیکھنے میں چھوٹی سی سورہ ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو شخص اس کو 3 دفعہ تلاوت کرے گا اس کو ایک پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اس سورہ کو 10 دفعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ کتنی اہم سورہ ہے، کس قدر اس سورہ کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور چند لمحوں میں یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو سورہ ہے اس کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سادہ سورہ ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے اس قدر۔ آج ہم نے اسی پہلو پہ بات کرنی ہے کہ اس کا اتنا ثواب کیوں رکھا گیا۔ سب سے پہلے عزیز طلباء، ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو واللہ احد، کہہ دیجئے
کہ اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، وَلَمْ یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہے سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ۔ اب اس میں کیا میسج ہے، کیا بات فرمائی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ عزیز طلباء، ہر ایک کا ایک ذاتی تعارف ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے راؤنڈ اباؤٹ معلومات نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ ابہام میں آ جاتا ہے کہ کیا ان کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن دیکھنے میں، مشاہدے میں، آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی اتنی واضح ذات ہونے کے باوجود لوگ بہت سی ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ کی اتھارٹی میں فرق آتا ہے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی لوگ ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاؤٹ کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے بارے میں بتانے کے لیے یہ سورہ اخلاص نازل کی گئی۔ اس میں عزیز طلباء اللہ نے اپنا ذاتی تعارف بیان کر دیا۔ اب ایک بندہ ہم میں سے کوئی ذاتی تعارف بتا دے، دوسرا بندہ پھر اس میں مبالغہ آمیزی کر لے، کوئی فرق ڈال دے، بتانے والا کچھ بتائے اپنا ذاتی تعارف اور دوسرا بندہ اس کو اور طریقے سے ڈیفائن کر دے، تو جو بندہ ڈیفائن کرتا ہے وہ جرمدار ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی تعارف میں کہی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کر اس میں تبدیلی پیدا کر دے، اللہ کے ذاتی تعارف میں اور چیزیں ایڈ کر دے یا کوئی کمی کر دے، تو ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کی گئی باتوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کے ذاتی تعارف کو بھی ڈاؤٹ فل کر دیا جاتا ہے اور اپنے پاس سے تعارف بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تنہا ہوں، میں تنہا ہوں، میرا جنسی طور پر کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے فرشتے بھی بنائے ہیں، میں نے دیگر مخلوقات بھی بنائی ہیں، میں نے جن بھی بنائے ہیں، میں نے انسان بھی بنائے ہیں، اور اس وقت روح زمین پر ہزاروں کے حساب سے اللہ کی مخلوقات موجود ہیں، لیکن اللہ سب سے جدا ہے۔
اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ یہاں اگر ہم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو لے کر اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کا جو تنہا ہونا ہے اس میں فرق آ جائے گا۔ اللہ کے ذاتی تعارف میں یہ ہے کہ میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میں تو پیدا کرنے والا ہوں، خالق ہوں، دوسری مخلوق ہے، تو میرے حساب کے ساتھ اس کو کیسے آپ کھڑا کر سکتے ہیں؟ عزیز طلباء، کسی کو بھی عزت دینی ہو تو عزت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عزت دیتے دیتے اگر اس کو اللہ کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا گیا تو پھر تو وہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سانس دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے، سارا کچھ تو ان کو عطا کیا ہوا ہے، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے ساتھ مکس اپ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ عزیز طلباء باقی مخلوقات میں سے سب سے الگ ہے، کسی حساب سے مخلوق کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں الف لام، صمد کے ساتھ الف لام کا اضافہ، یہ صمد کو خاص کر دیتا ہے، معرفے میں لے کر آتا ہے، اور الف لام جس کے ساتھ لگ جائے نا وہ تخصیص کر دیتا ہے کہ جو صفت پائی جاتی ہے صرف اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کی ڈیزائرز نہیں ہیں، اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اللہ کی فزیک ڈسٹرب نہیں ہوتی، اللہ کو کوئی ٹیمپریچر نہیں ہوتا، اللہ وری نہیں کرتا۔ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے مسائل ہیں۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تو پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، تو ہم تو پھر کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ بے نیازی کہتے ہیں کہ ہر حوالے سے کوئی محتاجگی نہیں ہے، کسی حوالے سے بھی، جبکہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری خواہ کسی درجے پہ پہنچ جائیں وہ اللہ کی محتاج ہے، اور جو کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ جو عطائیگی ہے وہ کسی وقت بھی واپس لی جا سکتی ہے، جس طرح سب سے واپس لی گئی۔ کتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو اعزاز دیا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، کتابیں بھی نازل کی گئی، کلمے بھی لوگوں نے پڑھے، لیکن وہ اپنے حساب سے اپنی پرفارمنس دے کر، ڈیوٹی انجام دے کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ فرشتے بھی اللہ کی اسائن ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، وہ بھی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اسی طرح
جتنی مخلوقات ہیں جن کو جس طرح فیڈ کر دیا گیا اسی طرح وہ کام کرتی ہیں، اس کام سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اور ہر بندے کے پاس ایک ٹائم لمٹ ہے، ایک ٹائم لائن ہے، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر قسم کی ٹائم لائن، ٹائم لمٹ، ہر طرح کی ضروریات سے ماورا ہے۔ تو یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ اگر اس میں ہم اس بے نیازی میں کسی اور کو بے نیازی میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ ہم پھر ایکسیس میں چلے جائیں گے، اضافت میں چلے جائیں گے۔ تو جو خوبیاں، جو صفات، جو اللہ کی ذات میں چیزیں بتائی گئی ہیں سورہ اخلاص میں، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی خوبی، کوئی چیز لے کر کسی اور میں رکھی جائے گی تو یہ اللہ کے حق میں سے اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی وَلَمْ يُولَدْ، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء، سادہ سا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی متعلق ہوتا تو اللہ کی اولاد ہو جاتی۔ ہم انسان ہیں، ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز محبوب ہوتی ہے، جو پیاری ہوتی ہے، وہ اولاد ہی ہوتی ہے۔ اولاد کے بعد کسی کا نمبر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ میں ازل سے ہوں، اور ازل کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، ابد تک ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہاں پر ہماری عقلیں نہیں کام کر سکتی، لیکن جس طرح اللہ نے فرما دیا تو اللہ ازل سے ایسے ہی ہے اور ابد اللہ کا ایسے ہی، جبکہ ہر مخلوق میں تبدیلی ہے، چینج ہے، ڈیولپمنٹ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے، ہمارے باپ، ان کے بعد دیکھیں کیسے یہ زمانہ چل رہا ہے، کتنی ان کی اولادیں آ چکی ہیں، کتنا بڑا حضرت آدم کا کنوہ بن گیا، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ آدم کی تبدیلی ہے، آدم کی اولاد ہے۔ اللہ کا وہی تنہائی چل رہی ہے، وہی رہنی۔ تو اس میں بعض لوگوں نے اس میں مبالغہ میری کر لی، انسان کی تعریف کرتے کرتے، اس انسان کی تکریم کرتے کرتے اس کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے لیے جو غصے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ آپ کیوں کھڑا کرتے؟ میری تو مخلوقات ہیں، میں نے سب کو رزق دینا ہے، میں نے سب کو زندگی دینی ہے، میں نے ان کو چلانا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے؟ اس لیے اس سورہ میں اس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو مکس اپ نہ کرو، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں ساری ضروریات سے، اور میرے بطن سے کوئی چیز نہیں نکلی ہوئی۔ جو کو کہے گا کہ اللہ کے بطن سے یہ چیز نکلی ہے، اللہ کے وجود سے ایک اور چیز کوئی وجود میں آئی ہے، تو وہ کائنات کا بدترین جھوٹا شخص ہوگا، اگرچہ وہ اس کو آرڈنری لیتا ہوگا، محبت پیار میں لیتا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں کے ساتھ اللہ کی حد بندی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے،
ہاں جتنا مرضی میرا اپنا ہے، جتنی مرضی میں نے اس پہ احسانات کیے ہیں، اس کو بڑھایا ہے، اس کو توقیر دی ہے، اس پہ بہت زیادہ اکرام کیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ میرے سے نہیں ہے، میری جنس سے نہیں ہے، میرا الگ سے معاملہ ہے۔ تو اس چیز کو باور کروانا بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ تعظیم میں آتے آتے پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز برداشت میں نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا جائے۔ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور سب میں اللہ تعالیٰ نے عطائیگی کی ہوئی ہے، عطائیگی۔ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ پیدا کرتا، ان کو پیدا کیا اللہ نے، وہ خود پیدا نہیں ہوئے کوئی۔ تو جو خود پیدا نہیں ہوا اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو کیسے اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا؟ اللہ کہتا ہے میرے جسم سے، میری فضیل سے کوئی چیز نہیں نکلی، لم یلد، میرے سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، وہ لم یولد۔ اگلی بات پتہ کیا ہے کہ بعض کا بندہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی بھی پیدائش ہوئی ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا نہیں، میری اپنی ذات ہے، میں ازل سے ہوں، میرے ساتھ کسی کی کوئی فزیکلی وابستگی نہیں ہے۔ کوئی جس طرح باقی نسلیں چلتی ہیں نا، ایک نسل سے دوسری نسل، میرا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں بالکل الگ سے ہوں، اور باقی مخلوقات ساری میری پیدا کرتے ہیں، اور میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رب ہوں، میں ان کا مولا ہوں۔ اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دیکھیں سٹریس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سٹریس کر رہے ہیں کہ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرے لیول پہ کوئی نہیں ہے، یہ سن لیں۔ اور لیول سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ لیول پہ بات کریں تو اللہ کے ساتھ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہزارواں حصہ بھی ہو، کروڑواں حصہ بھی ہو، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک جو ہے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہمسر کا مطلب، سمجھے کہ نہیں؟ ہم کہیں نہیں اتنا نہیں، اتنا نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی نے اس کو نہیں جنا ہوا ہے، اس کا الگ سے سارا نظام ہے، اسی نے سب نظام کو تیار کیا ہے، اسی نے ساتوں آسمان بنائے ہیں، اسی نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اسی نے دریا چلائے ہیں، اسی نے سمندر بنائے ہیں، اسی نے پہاڑ زمین پہ گاڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے ہی کی ہیں، اس میں کسی کی مشاورت شامل نہیں ہے، کسی کی انوالومنٹ شامل نہیں ہے، بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کچھ ہے، اللہ نے اس کو پتہ کروایا کہ تم کچھ ہو، تمہیں پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سارے معاملات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ جو آخری آیت ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی آ جاتے ہیں، اس ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی کلیئر کر دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے بات کر سکے، اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، شفاعت کی بات کر سکے، مگر اللہ جس کو چاہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ سن لیں ذرا بات، کسی کے اندر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے بات کرے،
اگر بات ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سورہ اخلاص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، جو بندہ سورہ اخلاص کو سمجھ جاتا ہے نا، وہ توحید کے فلسفے کو سمجھتا ہے، اور جو بندہ توحید کے فلسفے کو سمجھتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ضرور جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت عطا کرے ہمیں، اور ہمیں سچا پکا توحیدی بنائے، اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔